السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے انیمیا کے بارے میں۔ انیمیا ایک بہت کامن بیماری ہے۔ اس کو ڈائگنوز کرنا جتنا آسان ہے، اس کو ٹریٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ مور دین 80% جو ہمارے لیڈیز ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ اس کی سمپٹم کیا ہے؟ اگر آپ کو چلنے میں سانس کی پرابلم ہو، لیتھرجک ہے، آپ کو ٹائرڈنس ہے، آپ کو کنسنٹریشن نہیں کر پا رہا ہے کسی چیز پہ، تو یہ بہت کامن سمٹم ہے انیمیا کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کازز کیا ہے۔ سب سے کامن کاز ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو فولک ایسڈ اور وٹامن B12 ڈیفیشنسی ہے وہ کامن کاز ہے انیمیا کی۔ اس کے علاوہ جو بہت کامن کاز ہے انیمیا کی، جس میں کہا جاتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیل بن رہے ہیں لیکن ٹوٹ رہے ہیں بن کے۔ کچھ ہمارے جینیٹک کاز ہے، انہیریٹنٹ کاز ہے، جو کہ جب بچے اپنے پیرنٹ سے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انیمیا کی جو بہت کامن کاز ہے وہ میل اور فیمیل میں جو بلیڈنگ سٹول کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی سٹول کے ساتھ بلیڈنگ آتی ہے، تو یہ بھی انیمیا کا بہت کامن کاز ہے۔ اب انیمیا کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے جو CBC ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس سے ہم انیمیا کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ جو بھی آپ کو کازز ہے اس کو اکارڈنگلی ٹریٹ کریں۔ اگر آپ کو آئرن کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ آئرن لیں، اور اگر آپ کو وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہے تو وٹامنز لیں۔ لیکن اس میں آپ اپنے پراپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کے بعد اس ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں۔ ہمارا پرابلم یہاں جو ہے ایک چیز ہے جس کو میں سٹریس دینا چاہوں گا۔ جب ہمیں انیمیا کی کازز کو فائنڈ آؤٹ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں تو 3 سے 4 ہفتے کا ڈیوریشن ہوتا ہے کہ 3 یا 4 ہفتے میں آپ اتنا بہتر فیل کرتے ہیں۔ انیمیا کے علاج کو 1 سال تک جاری رکھیں۔ شکریہ۔